السلام علیکم قاری صاحب، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے۔ اچھا قاری صاحب، اس آج کی ویڈیو میں میرا ایک سوال ہے اور کافی ناظرین کا بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آج کل جو جنگ چل رہی تھی ایران اور اسرائیل نہیں کہوں گا، فیک اسٹیٹ اور امریکہ کی، اس میں ایک اپنا ذاتی خیال بتا دیں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور دینی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور دوسرا اس میں ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ بظاہر تو ساتھ تو ہمیں صرف جو نظر آ رہا ہے وہ ایران کا ہی دینا چاہیے، کیونکہ دوسری طرف تو غیر مسلم کھڑے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہیے ایران کا بھی ساتھ اور کسی کا بھی نہیں دینا چاہیے تو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ اس کو ذرا اسلام کی روشنی میں تھوڑا واضح کریں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سب سے پہلے تو شیخ حارث صاحب آپ کا شکریہ، آپ وقت نکال کے آئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اللہ رب العالمین آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے، سامعین و ناظرین کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، مل بیٹھنا، بات کرنا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہمیں ذاتی طور پہ نہ کسی سے کوئی خوف ہے اور نہ کسی سے کوئی لالچ ہے۔ آپ نے بڑے خطرناک جو ہے نا وہ راستے کے اوپر مجھے موڑ پہ سوال کیا ہے، ایران اور اسرائیل اور پھر جنگ۔ بالکل، ایران بھی خطرناک ہے اور اسرائیل بھی خطرناک ہے اور جنگ پھر اور خطرناک ہے۔ بالکل، لیکن انشاءاللہ ہم وہ بات کریں گے، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَىٰ رَبُّنَا، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ وہ بات ہو جو حق بات ہو، سچ بات ہو۔ بالکل انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی باقاعدہ طور پہ جس طرح وہ جنگ کہا جاتا ہے، جنگ کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر کٹ کر لیں، میں بڑی ذمہ داری علاوہ وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں، اور کئی مہینوں کی، کئی ہفتوں کی یہ جنگ چلنے کے بعد اس تبصرے اور تجزیے کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے، ایک سوچی سمجھی سازش اور پلان ہے۔ مقصود اس کا یہ ہے کہ مسلم ممالک کو بیچ میں انوالو کرنا اور ان کو رگڑنا اور ان کو مارنا ہے۔ پہلی یہ بڑی بنیادی چال ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایران نے اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا اس جنگ کے دوران، اور اسرائیل نے جو کچھ ایران کے ساتھ کیا، دونوں آئینے دونوں طرف آپ کے سامنے ہیں۔ ایران کی کون کون سے لوگ مرے اور اسرائیل کا کیا نقصان ہوا، کوئی آپ کو بالکل واضح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران نے جتنی بمباری کی، جتنے اوپر حملے کیے، اسرائیل کا کوئی قائد اور لیڈر نہیں مرا۔ کیوں نہیں مرا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 100 میں سے 80% بمباری اس نے مسلم ممالک پہ کی ہے، اسرائیل پہ کی نہیں۔ اور اسرائیل نے جتنی بمباری کی ہے وہ ساری کی ساری ایران پہ کی ہے۔ ابھی آج کی ویڈیو سے آج کی ڈیٹ آپ نوٹ کر لیں۔ آج کی ڈیٹ کیا ہے؟ آج ہے 4/5/2026۔ 4/5/2026 آج کی، یعنی کہ مئی کی، اس مہینے کی آج کی ڈیٹ کے حساب سے آپ چیک کر لیں۔ آج کی خبروں میں یہ بات ہے کہ اس نے عرب ممالک پہ آج بھی ایران نے حملہ کیا ہے، اور ایک نہیں کئی میزائل داغے ہیں۔ کیوں؟ جنگ ختم ہو گئی، معاملات ختم ہو گئے، ابنائے ہرمز آپ کے کھل گیا، ادھر سے ایران امریکہ کے مذاکرات چل رہے ہیں، اور ادھر سے آپ عرب ممالک پہ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ یہ وہی چال تھی جو پہلے دن سے ان کی تھی۔ انہوں نے اس وقت بھی امریکی اڈوں کے بہانے پہ عرب ممالک پہ، خلیجی ممالک پہ حملہ کیا تھا، اور مقصود کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ ان کے اندر امریکی اڈے ہیں، اور ہاں مقصود یہ تھا کہ تاکہ ہم ان پہ حملہ کریں گے، اور یہ جب جوابی کارروائی کریں گے، جوابی کارروائی میں ادھر سے پاکستان کو بھی انوالو کرنا ہونا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے حفاظتی دفاعی، اور نہ بھی ہوتا، حرمین شریفین ہماری روح ہے، ہمارا جسم ہے، ہماری جان ہے، ہمارا خون ہے، تو انہوں نے پھر بھی حملہ کے لیے، دفاع کے لیے آنا تھا۔ اب تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں آنا تھا، تو پاکستان بھی انوالو ہو جاتا، عرب ممالک بھی انوالو تھے، ایران بھی فائدہ اٹھا لیتا اور امریکہ اسرائیل بھی فائدہ اٹھا لیتا۔ اس لیے انہوں نے ایک چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عقل دی، پاکستانی قیادت کو بھی اللہ نے عقل اور شعور دیا کہ انہوں نے اس جنگ کو اپنے سے لیا ہی نہیں ہے، انہوں نے اس کو بیوقوف سمجھتے ہوئے اس کے مقابلے میں جوابی کارروائی نہیں کی۔ آخرکار کرتے کرتے ایران اور امریکہ کے مذاکرات چل پڑے ہوئے آپ کے سامنے، بالکل پاکستان میں ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ان لوگوں سے یہ تو سوال کریں ایک لمحے کے لیے کہ جس امریکہ کو آپ یزید کہہ رہے تھے، یہود کہہ رہے تھے، برا کہہ رہے تھے، کیا یزید کے ساتھ حضرت حسین نے مذاکرات کیے تھے؟ یہاں کیوں کیے انہوں نے؟ آپ نے کیوں کیے؟ کیوں کیے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے آپ کے پاس۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آج کے دن کیوں میزائل داغے، کیوں حملہ کیا؟ آج کی اس ڈیٹ میں، اس مئی 2026 کو آپ نے کیوں حملہ کیا؟
اہم خبر ہے، ایران کی طرف سے UAE پر 4 کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق ایران کی طرف سے فائر کیے گئے 3 کروز میزائل تباہ کر دیے، جبکہ ایک سمندر میں گرا ہے۔ ایران کی جانب سے UAE پر 4 کروز میزائل فائر کیے گئے ہیں۔ اس بات میرا سب سے جو آپ کو ویڈیو کے بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہوں معذرت، میں نے ان کی خامنائی صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میرا سب سے بڑا دشمن امریکہ ہے۔ تو امریکہ کو ٹارگٹ کرنا چاہیے تھا نا، عرب ممالک کی جگہ۔ اگر سب سے بڑا جو دشمن ہوتا ہے، بندہ تو آس لگاتا ہے کہ میں تو کوئی لڑائی ہو تو میں اس کو بیچ میں سے صاف کروں۔ پوائنٹ تھا یہاں پر ایک اور بات میں ضمناً کر دوں آپ کی وساطت سے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے۔ آپ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئی آپ نے وقت دیا۔ بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو جنگ چل رہی ہے ایران اور امریکہ کی، ایران اور اسرائیل کی، پیچھے تو امریکہ ہے نا، آگے اسرائیل کو بدماشی کا ڈر رکھا ہوا ہے اس نے گنڈے کے طور پہ۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا یہ جی امت کی جنگ ہے، یہ جی غزہ کی جنگ ہے۔ غزہ کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ غزہ 3 سال سے ملیا میٹ ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، غزہ کی جنگ ہے۔ مزے کی بات ہے جو ایران کے ساتھ امریکہ کے ابھی اسرائیل کے جو مذاکرات ہوئی، 10-11 نکاتی جو ایجنڈا رکھا گیا، شرائط رکھی گئی، اس میں غزہ کی ایک شرط بھی نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اب غزہ کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ غزہ کی جنگ ہوتی تو 2.5 سال پہلے تم نے حملہ کیا ہوتا۔ ایسے ہی ہے، اس میں مذاکرات کے اندر تو جو ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہیں اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہوئی ہے، اس پہ بات ہوئی ہے، بالکل یہاں سے واضح ہوگی بات۔ ایک غزہ کی ایک شرط بھی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں امت کی جنگ ہے۔ افغانستان پہ امریکہ نے کتنے سالوں سے بمباری کی؟ 40 سال سے۔ ایسے ہی ہے، 40 سال سے افغانستان کو امریکہ نے کوٹا اور انتہا کوٹا، انتہا کوٹا، لیکن کبھی کسی نے کہا یہ امت کی جنگ ہے؟ نہیں کہا۔ اچھا انڈیا کی جنگ پاکستان سے ہوتی ہے پچھلے سال، آج پورا سال ہو گیا، آپ نے نوٹ کیا؟ جی جی پورا اس دوران میں افغانستان بھی اور ایران بھی انڈیا کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور آپس میں تجارتی معاہدے کر رہے تھے۔ اور افغانستان کا جو سفیر ہے وہ تو دورے پہ بھی گیا ہوا، اس کو کسی نے امت کی جنگ نہیں کہا۔ شام کے اندر 50 سال، نوٹ کریں، بشار الاسد نے، پوچھیں نا بشار الاسد کون ہے، نیٹ پہ چیک کریں، بشار الاسد نے 50 سال ظلم کیا، اور وہ ظلم کی تاریخ نیٹ پہ گوگل پہ ہر چیز محفوظ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ظلم و ستم کی کہانیاں، ویڈیوز، جیلوں میں ایسے ایسے لگے لوگ کہ جن کے کبھی جسموں پہ فالج، کبھی دماغ پہ فالج، کبھی جسم پہ ہڈیاں ہیں تو جسم نہیں ہے، وہ جناب نیچے وہ کہاں انہوں نے جیلوں میں رکھے ہوئی ہے، انڈر گراؤنڈ زمینوں میں، ٹھیک ہے؟ وہ 50 سال، اس کو کسی نے غزہ امت کی جنگ کہا؟ امت کی جنگ نہیں۔ امت کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ ایران کی جنگ ہو تو امت کی جنگ، پاک پورے اسلامی ممالک کوڑتے رہے، مرتے رہے۔ برما میں مسلمانوں پہ کتنا ظلم ہوا، وہ امت کی جنگ نہیں، امت کی جنگ نہیں ہوئی۔ اس ٹائم سارے خاموش ہو جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک پروپیگنڈا ہے، کہ ایک لابی ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ۔ اب جو ایران سے ابھی ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی دیکھنا کمنٹس کیسے کیسے آئیں گے، ماں بہن کی گالیاں آئیں گی۔ جو بندہ ایران سے اختلاف کرے، کیا اس کو اختلاف کرنے کا حق نہیں ہے؟ بالکل، اختلاف ہوتا ہی علمی دور کے اوپر۔ آپ علمی بات کریں ہمارے ساتھ، علمی بات، ہم نے جو نکات اٹھائے ہیں نکات کا جواب دیں، گالیوں کی جگہ جواب دیں نا، جواب دیں، بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایران کے اندر مجھے بتائیں کیا یہودی نہیں ہے؟ ایران کی اسمبلیوں میں یہودی نہیں ہے کیا؟ ایران کے ارد گرد عراق کے اندر کیا ان کے اڈے نہیں ہیں؟ کیا ایران کے ساتھ امریکہ کے معاملات نہیں ہیں؟ سارا کچھ چل رہا ہے، اور آج بھی چل رہا ہے، اور ادھر سے آپ کے مذاکرات چل رہے ہیں، ادھر سے آپ مسلمان ممالک کو ہٹ کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بالکل علی الاعلان یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ہم نہ ایران کے ساتھ ہیں، نہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ ہمارے بہت سارے وہ سنی جو سن ہو چکے ہیں عقیدے کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، وہ کہتے ہیں اچھا جی ایران کے ساتھ نہ ہو تو پھر اسرائیل تو سنی ہے، مذاق کے طور پہ نا، ہٹ کرنے کے لیے کہ اچھا پھر اسرائیل تو سنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کس نے کہا اسرائیل سنی ہے؟ اسرائیل یہودی ہے، امریکہ یہودی ہے، اور یہ بھی ابن یہودی ہے، عبداللہ ابن سبا کی نسل نہیں ہے۔ ہاں کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کا لحاظ ہم تب تک کریں گے جب تک یہ کلمے کا لحاظ یہ کریں گے۔ اگر یہ کلمے کا لحاظ نہیں کرتے، ابو بکر، عمر، عثمان والی ان کے اصحاب رسول کی گالیاں دیتے ہیں، ماں جی عائشہ پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کا تو یہ مذہب ہے۔ کوئی بندہ اس پہ آئے کہ کہے کہ ان کا مذہب نہیں ہے، ان کا مذہب ہے۔ ہم بالکل علی الاعلان کہتے ہیں نہ ہم ایران کے ساتھ ہیں، نہ ہم امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہم ہیں اسلام کے ساتھ، اور ہم ہیں اپنے ملک پاکستان کے ساتھ۔ ہمارا ملک پاکستان جو فیصلہ ریاست کرے گی ہم اسے مانیں گے، ہمارا اسلام جو حکم کرے گا ہم اسے اپنی جانوں پہ تسلیم کریں گے۔ ہمارا دونوں فریقوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی یارانہ ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ کوئی تعلق ہے۔ اچھا شیخ صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ جو ایران کے ساتھ اختلاف کرتا ہے اس جنگ میں، اس کو یہود کا، اسرائیل کا ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ کمال نہیں ہے؟ اچھا
آپ سعودی عرب کے ساتھ اختلاف کریں، آپ پاکستان کے ساتھ اختلاف کریں، آپ سارے مسلم ممالک سے اختلاف کریں، آپ کو کوئی یہود کا جڑ نہیں کہتا؟ نہیں کہتا۔ بھائی یہود کا جڑ آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ کس بیس پہ کہتے ہیں؟ کیا ہم ایران کے ساتھ اختلاف کرنا ہے یہود کا ایجنٹ ہونا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اپنے بہت سارے لوگ، بہت سارے صحافی، پاکستان کے سینئر صحافی، اور ایک سوشل میڈیا پہ ایک نام میں مینشن کر دوں گا، ندیم رضوی، ندیم رضوی سنا ہوا ہے، بہت متحرک سوشل میڈیا کا ایک نام ہے، شیعہ تھا، شیعہ سکالر تھا. اس نے ابھی حالیہ جو جنگ ہے اس نے ایران کے وہ پول کھولے، اس نے حیران کر دیا. اور اگر ہمارے ناظرین دیکھنا چاہتے ہیں تو نیٹ پہ ہر چیز موجود ہے. آپ صرف سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ہی ندیم رضوی لکھیں گے، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. بڑی عمر کا بندہ ہے، وہ اس کا والد بھی شیعہ ہے، اور آج بھی وہ شیعہ سے اعلان لا تلقی اس نے نہیں کیا، لیکن شیعہ کا وہ رد اس نے کیا ہوا کہ آپ حیران ہو جائیں. ایرانی شیطانی ملائیت کا شکار پاکستان میں شیعان خامنائی اور خمینی کی گالم گلوچ اور میرا ان بدبختوں کی ضلالت، کمینگی، منافقت پہ سے پردہ اٹھائے جانے کا سلسلہ یہ واضح رہے کہ ان خبیثوں کے مقابلے میں مجھ جیسے بہت کم اصلی اور حقیقی شیعان مولا علی اور حسین. اور اسی حالیہ ایران اور اسرائیل کی جنگ میں، یہ ایران اسرائیل کی جنگ اسلام کی جنگ نہیں ہے، اور نہ یہ پراپر جنگ ہے. یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کو آپس میں مروانے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے ایک چال اور ایک تدبیر سوچی گئی ہے. اور اس میں ہمارے بہت سارے سنی بولے مسلمان وہ کہتے ہیں جی ہم ایران کے ساتھ ہیں. اچھا تم ایران کے ساتھ کر کے کیا کرو گے؟ کہاں تم ایران کے ساتھ؟ تم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ہو، صرف بولنا یا دو اور یہاں کے جتنے ذاکر کوئی ذاکر کیا ہے یہاں؟ ابھی حالیہ دنوں میں آپ کو پتہ چلا ہو کہ جناب 1000 ذاکر پنڈی سے، کوئی بھی نہیں، ایک ذاکر بھی، یہ لاہور سے یا فیصل آباد سے، بھائی تیاری کرو مجاہدین ہیں نہیں وہ تیاری کرو جی ہم نے ایران میں، وہ یہاں بک بک کرنے کے بجائے صرف پنڈی اور اسلام آباد کی حدود کے اندر جو ہے وہ صرف جلسہ ہوتا ہے ان کا، اور وہ بھی بند. مجھے بتائیں یہاں بک بک کرنے کے بجائے حق تو یہ تھا نا، جو ہمارے سنی بھی اور ان کے بھی کہہ رہے تھے ہم ایران کے ساتھ ہیں، وہ گھروں میں بیویوں کے ساتھ لیٹے ہوئے ایران کے ساتھ ہو، تم جاؤ نکلو ایران پہنچو. بالکل ایسے ہی کوئی باندھ ہے؟ وزیر داخلہ کو کہو کہ جاؤ جناب ٹکٹ کراؤ اور جناب پہنچو. ایسے ہی براستہ زمین چلے جاؤ، ٹکٹ نہیں ملتا تو پیدل جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، زیادتوں کے لیے تم ایران جاتے ہو، اور جب ایران پہ حملہ آ گیا اور کفر اسلام کی جنگ آ گئی ہے، امت کی جنگ آ گئی ہے، تو گھروں میں بیٹھے ہو، کہتے ہو ادھر کہتے ہو جی ہم ایران کے ساتھ ہیں. کہاں ایران کے ساتھ ہو یار؟ ہمیں دماغ کھایا ہوا ہے سوشل میڈیا بڑا بڑا گن سے. ایران کے ساتھ ہو تو این جنگ کے وقت وہاں جاؤ، این جنگ کے ساتھ نہیں جاتے تو پھر یہاں پہ سوشل میڈیا پہ تماشے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعا گوں اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.